الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد میرے عزیز طلبہ اور دینی بھائیوں، ہمارا 2024 عیسوی کے اختتام میں آج دسمبر کی 27ویں تاریخ ہے۔ 4 دنوں کے بعد اس سال کا اختتام ہو جائے گا، یعنی 2024 عیسوی کا نئے سال کی ابتدا ہوگی اور وہ سال ہوگا 2025 عیسوی۔ اس سے پہلے بھی ماہ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے ماہ ذی الحجہ کے اختتام کے وقت جب اسلامی ہجری سال کا اختتام ہو رہا تھا اور نئے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہو رہا تھا، ابتدا ہو رہی تھی، اس موقع سے بھی میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ وہ باتیں بطور تذکیر تھیں، غور و فکر اور انسان کے قلب و نظر اور اس کے افکار و خیالات کو ایک جہت دینے کے لیے تھی تاکہ ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ عام طور سے نئی چیز کی آمد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیاں اتنی زیادہ مناتے کہ وہ حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ اسلام نے خوشی منانے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک دائرہ ہے کہ خوشی منانا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوش ہونا اصل ہے کہ اجتماعی طور سے یا انفرادی طور سے خوشی کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے، لیکن ہمارے سماج نے ہر چیز کو منانے سے تعبیر کیا ہے۔ منانا ایک طرح کا فنکشن ہو جاتا ہے، غم منانا، خوشی منانا، فلاں منانا، وہ ایک تقریب ہو جا رہی ہے اور ایک طرح کا جشن یا ایک طرح کا ایک الگ رخ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے خوش ہونے کو منع نہیں کیا ہے، خوشی کے اظہار کو منع نہیں کیا ہے۔ غم کا اظہار بھی ہوتا ہے، انسان مغموم ہوتا ہے، اسلام نے اسے منع نہیں کیا، وہ تو ایک فطری چیز ہوتی ہے، لیکن حدود کو پار کر جانا اور اس کو ایسا رخ دے دینا جو رخ اسلام نہیں دیتا ہے، شریعت اسلامیہ اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ انسانوں کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اسلام نے اس صلاحیتوں کا ازالہ نہیں کیا ہے۔ غالباً مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے انہوں نے لکھا، اصل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام پہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، بہت سارے ادھر ادھر کے الٹے سیدھے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام نے صلاحیتوں کو ختم کر دیا، لوگوں کی صلاحیتوں کو، یعنی اگر کسی کے اندر شاعری کی صلاحیت ہے تو اسلام نے شاعری کے عیب کو بیان کیا، قرآن کریم نے عیب کو بیان کیا کہ شعراء جو ہیں وہ ایسے ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں گویا کہ حوصلہ شکنی کا کام کیا ہے، اور بھی کسی کے اندر خطابت کا جوش و ولولہ ہے یا کسی کے اندر بہادری کا ہے اور دیگر چیزیں ہیں۔ اسلام نے لوگوں کی صلاحیتوں کو ختم کیا ہے اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا غالباً مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ تمہارا الزام صحیح نہیں ہے، اسلام نے صلاحیتوں کا ازالہ نہیں کیا ہے۔ ازالہ یعنی ختم کرنا، تم شاعر ہو، شعر نہ کہو، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے۔ تمہارے اندر خطابت کا جوہر ہے، تم خطابت نہ کرو، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے۔ تمہارے اندر بہادری کا جذبہ ہے، جوش ہے، تم بہادری نہ دکھاؤ، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے۔ تمہارے اندر اور بھی خیر خیرات کے جذبات ہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ خیر خیرات چھوڑ دو، نہیں، اسلام نے لوگوں کی صلاحیتوں کا ازالہ نہیں کیا ہے، اسلام نے لوگوں کی صلاحیتوں کا امالہ کیا ہے۔ ازالہ اور امالہ، ازالہ کہتے ہیں ختم کر دینا۔ تمہارے اندر شعری صلاحیت ہے، وہ بھی صلاحیت ہوتی ہے، یہ خطابت ہے، بیان ہے، شعری صلاحیت ہے،
تدریس ہے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک وہبی صلاحیت ہوتی ہے۔ محنت کرنے سے یہ صلاحیت نکھرتی ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہیں میں اچھی طرح جانتا، اچھے مصنف ہیں، وہ اچھے مصنف ہیں، اچھے مقالہ نگار ہیں، لیکن تقریر کہنے کے لیے کہہ دیجئے تو گفتگو تو کریں گے، لیکن جسے تقریر کہتے ہیں وہ تقریر ان سے نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ صلاحیت دوسرے میدان کی رکھی ہے۔ ہاں، مزاولہ سے کرنے سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اسلام نے صلاحیتوں کا ازالہ نہیں کیا ہے، صلاحیتوں کا امالہ کیا ہے۔ تم اگر بہادر ہو، ان سراخا کا ظالم و مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے پوچھا مظلوم کی مدد تو کریں گے، ظالم کی کیسے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ مدد کرنا ہے۔ آپ اچھے شاعر ہیں، اسلام نے شاعری سے منع نہیں کیا ہے، لیکن آپ اپنے ویسے اشعار کہے جو اشعار شعراء الرسول کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شعراء تھے، یا جنہیں اسلامی شعراء کہہ سکتے ہیں، یا جن مضامین کی تائید اللہ کے رسول نے کی ہے، ان مضامین پر اشعار کہے، خوشی کی بات ہے۔ تو اسلام نے لوگوں کی صلاحیتوں کا ازالہ نہیں کیا ہے، امالہ کیا ہے۔ امالہ کہتے رخ موڑ دینے کو، اس میں استعمال نہ کرو، اس میں استعمال کرو۔ تم کو مال خرچ کرنے کا شوق ہے، خوب خرچ کرو، لیکن فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ تم شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو، اور تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی بھوک کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، تمہاری توجہ ادھر نہیں آتی ہے۔ تم نے شادی میں لاکھوں روپے جو خرچ کیا ہے، تم نے ناجائز کام کیا، یہ ناجائز نہیں۔ تم خوب کھاتے ہو، لوگوں کو کھلاتے ہو، اتنا کھلاتے ہو کہ کھانا بچ جاتا ہے، کھانا پھینک بھی دیا جاتا ہے، لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، یہ پھینکنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تمہیں یہ کہہ رہا کہ نئے سال کی آمد ہے اور ایک سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ نئے سال کی آمد پر لوگ جشن مناتے ہیں، اور خاص طور سے عیسوی سال کی آمد پہ، چونکہ ہجری سال کی خبر تو بہت سارے مسلمانوں کو رہتی ہی نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں عوام الناس سے پوچھیں کہ اسلامی ہجری سال کون سا ہے، آپ کو 80-90% لوگ آپ کو نہیں بتا پائیں گے عام مسلمانوں میں سے کہ کون سا سال چل رہا ہے۔ لیکن عیسوی سال کی آمد پر لوگ جشن مناتے ہیں، سڑکوں پر نوجوان امنڈ پڑتے ہیں، لڑکے بھی امنڈتے ہیں، لڑکیاں بھی امنڈتی ہیں، اور نہ جانے رقص و سرود کی کتنی محفلیں جمتی ہیں، کتنے ننگے ناچ ہوتے ہیں، کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھروں سے نکل کر نہ جانے کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں، جس کو اسلام کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دے سکتا ہے، مباح قرار نہیں دے سکتا ہے، لیکن نئے سال کی آمد پہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ کیا بحیثیت مسلمان ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور دیگر قسم کے لوگ جو آفیشیل ورک کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، وہ اپنے مختلف جگہوں پہ، سڑکوں پہ، نائٹ کلبوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایسے کام کرے جس کام کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے؟ کیا ہمارا اسلام اسے جائز کہہ سکتا ہے؟ بالکل ناجائز، غلط چیز، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنا نہ سمجھنا یہ ان کا کام ہے۔ بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سمجھانے سے کیا فائدہ، مانتا کہاں کوئی ہے؟ دیکھو، ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، اور سمجھانا یہ ہمارا کام ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے، مریض اس کے پاس آئے گا تو ڈاکٹر اسے دوا لکھ کے دے گا، مریض دوا کھائے نہ کھائے، ڈاکٹر پرہیز بتائے گا، مریض پرہیز کرے نہ کرے، ڈاکٹر کو کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ اس لیے ہمارا جو کام ہے کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اور سمجھانے میں درد دل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تڑپ کر سمجھاتے تھے، ہم چونکہ نائبین ہیں، ہمیں بھی سمجھانا ضروری ہے، اس لیے کہ نئے سال کی آمد سے جشن مناتے ہیں، اور اس میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اس میں جو ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، اس میں جو شرعی حدود کو لوگ کراس کر جاتے ہیں، یقیناً بحیثیت مسلمان انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں۔ آخر نئے سال کی آمد پر ہم کیا کریں؟ اور
اور 1 سال کے جانے پر کیا کریں؟ حقیقت تو یہ کہ کرنے کا کچھ کام نہیں ہے، کرنے کا کچھ کام نہیں. جس طرح زندگی گزر رہی، زندگی گزارتے رہیے، کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک کام کر سکتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا ابھی خطبے میں. فرمایا انہوں نے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب کر لو. اور فرمایا اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے. ہاں یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کام کا تعلق یاد رکھیے کوئی نئے سال کی آمد سے نہیں ہے. اس کام کا تعلق تو ہر لمحے ہر وقت سے، کہ ہمیں ہر صبح اور ہر شام اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور اس کا آسان سا طریقہ ہے، اگر ہم اس کی پابندی کریں، آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں 5 منٹ کے لیے آپ غور کر لیں کہ آخر ہم صبح اٹھے تھے اور ابھی بستر پر آئے. صبح اٹھنے کے ساتھ ساتھ بستر پر آنے تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے غلط کام کیے. ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی یا نہیں پڑھی، ہم نے اس سے پہلے سنت پڑھی یا نہیں پڑھی، ہم نے اس سے پہلے تہجد کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کے بعد جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، جو ترتیب ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزاری یا نہ گزاری، کتنی خلاف ورزیاں آپ نے کی ہیں اور کتنے کام آپ نے موافق شریعت اور موافق ٹائم ٹیبل کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ محاسبہ ہے اور محاسبہ ہر لمحہ بھی کرنا چاہیے. زندگی کی ڈور کب کھینچ جائے اللہ کی جانب سے وہ نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے. انسان بات کرتا ہے اگلا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی آواز رک جاتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں کیا ہوا، معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے جا چکے ہیں. انسان کھانے کے لقمہ اٹھاتا ہے، ایک لقمہ کھایا، دوسرا لقمہ اٹھایا، اس نے منہ میں جانے سے پہلے ہاتھ کا لقمہ گر جاتا ہے. دسترخوان پر موجود لوگ پریشان ہیں، کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ موت آ گئی ہے. ہمارا رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھ نہیں پاتے، گر جاتے، معلوم ہوا کہ روح قبض ہو گئی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے دوسرا سجدہ نہیں کر پاتے، سجدے ہی میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے. بتانا یہ میرے عزیز سلمان، ہمیں تو زندگی کے ہر لمحے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں، موافق شریعت ہیں، یا برے ہیں، مخالف شریعت ہے. اس پہ ہمیں ہر لمحہ غور کرنا چاہیے. نئے سال کی آمد پر غور کرنے کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن ہم نے نئے سال کو معیار بنا لیا ہے خوشیوں کا اور نہ جانے کن کن چیزوں کا. نہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، یاد رکھیے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہے، اس دنیا کو بقا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک کسان کو دیکھیں آپ، ایک کسان کھیت میں ہل جوتتا ہے، دانے ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پودے بڑے ہوتے ہیں، پھر اناج کاٹے جاتے ہیں، غلے ہوتے ہیں، اور پھر کھیت خالی ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں موسم آتا ہے، دوسری چیز ڈالی جاتی ہے اس میں. معلوم کیا ہوا کہ دانے سے ایک چیز بنی، توانا ہو گئی وہ چیز، پھر اسے کاٹ دیا گیا، ختم ہو گیا ہے. ہمارا اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، سماج میں دیکھتے ہیں، گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، پھر اسے والدین پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بچہ کماتا ہے، عنفوان شباب میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے وہ، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ موت سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کو چاروں طرف سے حادثات گھیرے ہوئے ہیں اور کسی بھی حادثے میں اس کی موت ہو سکتی ہے. اللہ جانتا ہے کس حادثے میں موت ہونی ہے. چاروں طرف سے حادثات گھیرے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر تمام حادثات سے نکل جاتا ہے، تمام حادثات سے نکل جاتا ہے، وہ آخر میں جا کر بڑھاپے میں آ کر پھنسے گا، اور بڑھاپے میں پھنسے گا، بڑھاپے کے بعد موت آنی ہی ہے، اس کے بعد کہاں جائے گا؟
تو ہمارے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزیں، انسان سے لے کر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تک، اور یہ دن اور رات کا جو نظام ہے آپ دیکھیں، سیکنڈ سیکنڈ منٹ بنتا ہے، منٹ منٹ گھنٹہ بنتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ رات ہو جاتی ہے، پھر دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے مکمل، پھر نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ وقت آ رہا ہے جا رہا ہے، ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے ہماری نظروں کے سامنے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے پاس طاقت ہے، مال و دولت ہے، قوت ہے، تو کل اسے ختم ہونا ہے۔ یہ ہمیشہ کسی کے پاس رہنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ لہذا نئے سال کی مناسبت سے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ نئے سال کا پیغام تو نہیں ہے، یہ پیغام ہر لمحے کا ہے، لیکن لوگ چونکہ جشن مناتے ہیں تو جشن اس لیے نہ منائیں کہ ہم مزید بڑے ہو گئے۔ جس طرح لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے، یہ برتھ ڈے اتنے سال کے ہو گئے، یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے تو کلیتاً غم کا مقام، ایک لحاظ سے، اور ایک لحاظ سے بین بین ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ کلیتاً غم کا مقام اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری عمر 60 سال 70 سال متعین کیے، ہم برتھ ڈے مناتے کہ 50 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، یہ افسوس کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے۔ 70 سال میں سے 50 سال کم ہو گئے، اب آپ صرف 20 سال دنیا میں رہیں گے، صرف 20 سال۔ آپ خوش ہوتے اتنے سال کے ہو گئے، اتنے سال کے ہوئے نہیں، اتنے سال آپ کی عمر سے کم ہو گئے۔ دنیا میں ہر انسان رہنا چاہتا ہے، اب نہیں، تو آپ خوش ہو رہے 50 سال کے ہو گئے، غم منائیے کہ اب رہنے کے صرف 20 سال رہ گئے۔ یا 40 سال آپ کے تھے، 70 سال آپ کی زندگی اگر اللہ نے رکھی ہے، 40 سال کے تھے تو 30 سال آپ کو رہنا تھا دنیا میں، 50 سال کے ہو گئے، صرف 30 سال رہنا ہے، اور تو غم کا مقام بین بین میں نے کہا، درمیان درمیان، تو اس کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نیا لمحہ، ہر نئی رات، ہر نیا دن، ہر نیا مہینہ، ہر نیا سال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، اپنا محاسبہ کرو، اگر تم نے ماضی میں اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مزید کار خیر کی توفیق دی ہے۔ یقیناً خوشی کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ آدمی بہتر ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے اچھے اعمال بھی زیادہ ہوں۔ عام طور سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ دراز عمر نصیب ہو، میں اس طرح دعا کسی کی نہیں کرتا ہوں۔ یہ کیجئے کار خیر کے ساتھ دراز عمر نصیب ہو۔ اب ایک آدمی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے جلدی اللہ تعالیٰ بلا دے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی دراز عمر ہو اور مصیبتیں پڑے رہے، اچھی بات ہے، نہیں ایسا نہیں۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کار خیر کی توفیق کے ساتھ مزید آپ کو عمر دے، دراز عمر نصیب ہو، طویل عمر آپ کو نصیب ہو، اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ تو یقیناً خوشی کا مقام اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بھی ہمیں خیر کی توفیق دی تھی اور آئندہ بھی اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، خیر کی توفیق اللہ دے رہا ہے۔ غم کا مقام یہ کہ اگر ماضی میں آپ نے برے کام کیے تھے اور پھر آئندہ آنے والے لمحے میں آپ کو کوئی جو نہیں ریگ رہی ہے، جیسے تھے آپ اسی طرح ہیں، یہ غم کا مقام۔ اگر اسی کو تھوڑا بدل دے کہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ بھائی 2024 عیسوی بہت خراب گزرا میرے لیے، ہم نے محنت نہیں کی، محنت سے پڑھا نہیں، ایمانداری امانتداری کا ثبوت نہیں دیا، ہمارے ذمے جو کام تھے ہم نے اچھی طرح نہیں کیا، اللہ معاف فرمائے، انشاءاللہ آئندہ سال جو آنے والا ہے، انشاءاللہ آئندہ سال یا آئندہ لمحے سے ہم اچھے کام کریں گے اور ماضی میں جو ہم نے غلط کام کیے تھے ان غلط کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے توبہ کر لی، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، ندامت کے آنسو بہا لیے، رو لیے، گڑ گڑا لیے، تو آپ
کے لیے نیا سال یقیناً ایک اچھا پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو ماضی کے غلط کاموں پر پچھتاوا ہوا ہے اور نئے کام کرنے کا جوش، شوق اور ولولہ پیدا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، خلاصہ کلام یہ کہ سال کا جانا اور سال کا آنا، لوگ جو جشن مناتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، رنگ رلیاں کرتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے جواز کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ نئے سال کی آمد اور ایک سال کے جانے سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور یہ محاسبہ میں نے کہا ہر لمحہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ سال کی آمد سے کوئی متعلق نہیں ہے۔ آپ بستر پر سونے جائیں کریں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے جو زمین کو پیدا کیا ہے، اور رات و دن جو آتے رہتے ہیں، ان سب میں نصیحت ہے۔ کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہوتے نصیحت ہے۔ ہر لمحہ ہمیں پیغام دیتا ہے، ہر منٹ اور سیکنڈ ہمیں بتاتا ہے کہ جو منٹ اور سیکنڈ گزر گیا ہے وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، اچھے ہو مزید اچھے اعمال کرو، برے ہو برے اعمال سے توبہ کر لو۔ یہ پیغام ہے ہر سیکنڈ کا، ہر منٹ کا، ہر شب و روز کا، ہر مہینے کا اور ہر آنے والے سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کے محاسبے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔